ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سامعین محترم، ہمارا جو دین ہے اس کی ابتدا جس لفظ سے ہوتی ہے وہ اقرأ، پڑھنے سے ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے دین کی ابتدا میں ہی ہمیں سکھا دیا گیا کہ اگر عروج، ترقی، مرتبہ، مقام، عزت، شان حاصل کرنی ہے تو پھر اقرأ، تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان پڑھتے رہے ہم نے دنیا پر حکمرانی کی۔ تین بڑے اعظموں پر صرف مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی تھی، اور عام چھوٹے موٹے جو ہے وہ حکومتیں وہ تو ہر جگہ موجود تھی۔ اور جب سے ہم نے علم کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا چھوڑ دیا اور صرف اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے علم کا سہارا لینا شروع کر دیا، اس وقت سے لے کر آج تک ہم مسلسل زوال کا شکار ہیں۔ چند دن، ہفتہ بھر یا 2 ہفتے پہلے انڈیا نے اپنا ایک خلائی سسٹم چندریان جو ہے چاند پر بھیجا، جو وہاں پر لینڈ بھی کر چکا۔ تو اچھی بات ہے، کسی قوم کی ترقی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں 25 کروڑ، اور لازماً مسلمانوں میں سے بھی کسی کا ان کے ساتھ اس میں تعاون تو ضرور ہوگا، نہ بھی ہو پھر بھی جدید دور ہے، ترقی ہے، جو بھی کرے، کسی کی اجارہ داری تو نہیں ہے۔ ایک تو اس کے بعد ہمارے فیس بک پر جو پوسٹیں کی دوست احباب نے، ہمارے بھائیوں نے، وہ بڑی عجیب و غریب، چاند پر ہمیں قبضہ نامنظور ہے، چاند پر ہم یہ کر دیں گے، وہ ہم سنجیدہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے اندر شعور نہیں ہے، ہمارے اندر آگے بڑھنے کی جو ہے وہ جستجو ہی ختم ہو چکی ہے، اور اس کو ہم نے خود ختم کروایا، وہ آپ خود سمجھتے ہیں کیوں، کیسے ختم کروایا ہوا ہے۔ بہرحال اس چیز کو دیکھ کر ہمارے کچھ جنریشن، کچھ لوگ، کچھ نئے، کچھ پرانے اتنے مایوس ہو گئے کہ بھائی انڈیا چاند پر پہنچ کے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ جب انڈیا، امریکہ، برطانیہ کا، روس کا، چائنا کا نام و نشان بھی نہیں تھا نا، ہمارے اسلاف اس وقت سائنس کی اس معراج پر پہنچ چکے تھے کہ جس کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخ کے اوراق کو اگر ہم کھنگالیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے سلف کیا تھے، جو پیچھے جو لوگ گزرے وہ کیا تھے، ان کا کیا مرتبہ مقام تھا، وہ اپنے علم کے اندر کتنے ماہر تھے، کتنی ترقیاں کی اس وقت اسلام نے، مسلمانوں اور سائنس نے۔ آج سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہر جگہ پر فزکس، بایو کیمسٹری، میتھمیٹکس، اس کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے۔ کون تھے اس کے موجد، کون لوگ تھے؟ علم نباتات جسے ہم باٹنی کہتے ہیں، ابن بیطار کا اگر نام نہ لیا جائے تو باٹنی جو ہے وہ بانجھ ہو جاتی ہے۔ باٹنی کے اندر اگر ابن بیطار کا نام نہ لیا جائے تو اس کی کوئی پہچان ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ علم نباتات یعنی باٹنی کو پروان چڑھانے والے، اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی راہیں تلاش کرنے والے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان سائنسدان تھے، ابن بیطار تھے۔ اسی طرح علم کیمیا جسے ہم کیمسٹری کہتے ہیں، اگر جابر بن حیان جن کو کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، وہ مسلمان سائنسدان تھے، وہ کرسچن کمیونٹی سے، ہندو سے، سکھ سے، یہودی سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے۔ علم طبیعات جسے ہم فزکس کہتے ہیں، الکندی، ابو موسیٰ یعقوب الکندی، اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو بھائی فزکس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ بانجھ ہو جاتی ہے فزکس جب تک الکندی کا نام نہ لیا جائے۔
رازی، ابو علی سینا میڈیکل کے اندر ایسی بڑی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے 100 کے قریب کتابیں لکھی اور ایک کتاب 24 جلدوں پر مشتمل تھی۔ یہ میڈیکل کے سب سے بڑے نام ہیں رازی، ابو علی سینا۔ اور رازی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے چیچک کا علاج اس وقت دریافت کیا اور اس پر ایکسپیریمنٹ کیا اور کامیاب تجربات کی جب لوگوں ان ریاستوں کا، ان جگہوں کا، ان لوگوں کا، ان ملکوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ دنیا کا سب سے بڑے سرجن الزہراوی مسلمان تھے۔ سب سے پہلا ہسپتال جو ہے بغداد کے اندر قائم کیا گیا جس کا نام تھا مریضستان۔ اور آج کل جس طرح موبائل ہاسپیٹل چلتے پھرتے اسپتال ہیں، اس وقت 24 بڑے ہاسپیٹل اور چھوٹے ہاسپیٹل جو ہے یہ موبائل ہاسپیٹل گردش کرنے والے اسپتال اس وقت بغداد میں موجود تھے۔ ہسپتالوں کے اندر طب کی ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے تھے، ان کی رجسٹریشن ہوتی تھی۔ یعنی یوں سمجھیے آج کے دور کے جدید میڈیکل کالج مسلمانوں نے بنائے تھے۔ دوربین نے ایجاد کی، ابو الحسن مسلمان سائنسدان تھا۔ پنڈولم گھڑی کے اندر جو ہوتا ہے مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ قطب نما جس کے ذریعے سے نقشوں کو دیکھا جاتا ہے، سمندر کے اندر راستے تلاش کیے جاتے ہیں، اس کا موجود کون تھا؟ ابن ماجد، جو سب سے بڑا دنیا کا جہاز ران، اس نے ایجاد کیا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ جیفری ایک عالم ہیں یورپ کے، وہ لکھتے ہیں کہ کولمبس سے کئی سال، 600 سال پہلے مسلمان جہاز ران جو ہے امریکہ میں جا چکے تھے، وہاں پر ان کی آبادیاں قائم تھیں۔ جی پرتگال کا جو ہے وہ واسکو ڈی گاما ہے، اس نے ہندوستان دریافت کر لیا۔ واسکو ڈی گاما کی خود اپنی تحریریں پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سمندر میں راستہ بھول گئے، پھر ایک عرب جہاز راں آیا، اس کے پاس ایسے آلے تھے، ایسی چیزیں تھیں، ایسی مشینری تھی، ایسے نقشے تھے جن کا یورپ میں تصور بھی نہیں ہے۔ اس نے ان کے ذریعے ہمیں اتنی جلدی ہندوستان کے ساحل پر پہنچایا کہ ہم نے اس خوشی میں جشن منایا۔ واسکو ڈی گاما نے، پرتگال والوں نے یہ ہندوستان کو نہیں دریافت کیا، یہ تمہارے آباء و اجداد مسلمان لوگ تھے۔ صابن کا سیرا ایجاد کرنے کا مسلمانوں کے سر۔ آج کہتے ہیں جی کہ رائٹ برادران نے سب سے پہلے جہاز پر اڑان بھری، اور رائٹ برادران تو بہت بعد کی جو ہے 1800 کی پیدائش ہیں، اور سب سے پہلے ابن فرناس نے، رائٹ برادران سے پہلے ابن فرناس نے کامیاب تجربہ کیا۔ پہلی مرتبہ اڑان بھری، گر گئے، زخمی ہو گئے۔ دوسری مرتبہ دیکھا کہ بھائی میں تو خالی پر بنائے ہیں، اس کے پیچھے دوم نہیں لگائی، کامیاب تجربہ کیا اور فلائنگ بھی کی انہوں نے۔ تو پھر یہ تجربہ کرنے والے مسلمان ہوئے نا جی، غیر مسلم تو نہ ہوئے۔ جی آج انڈیا چاند پر پہنچ گیا۔ جس وقت ان علاقوں کا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت اسپین کے شہر اشبیلیا کے اندر سب سے پہلی رصدگاہ جس کے لیے گلیکسیز کو، آسمان کے نظام کو، نظام شمسی کو، قمری کو، ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، اس پر تجربات کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے مسلمانوں نے وہاں پر جو رصدگاہ بنائی تھی، اس کے ذریعے مسلمان جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ کوئی قانون اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایجاد اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر اگر نام آئے گا تو سب سے پہلے مسلمانوں کا نام آئے گا۔ 16ویں صدی کا مسلمانوں کی کتابوں کو امریکہ اور ان کی یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا رہا۔ جب دیکھا یہ تو مسلمان کریڈٹ لے رہے ہیں، المیہ یہ کیا کہ نام تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ جابر بن حیان کو گیبر کہنا شروع کر دیا۔ الخوارزمی کو، جنہوں نے یہ روبوٹک سسٹم جو آج چل رہا ہے پوری دنیا میں، اس کے موجد جو خوارزمی تھے، ان کا الگورزم کہنا شروع کر دیا۔ ابن الحاشم، یہ کیمرے کی ایجاد، یہ آنکھ کے حوالے سے اس کا آپریشن کرنا، اس کے اندر بیماریوں کا پتہ لگانا، سرجری، سارا سسٹم ابن الحاشم نے ایجاد کیا، اس کا نام الہیزم رکھ دیا گیا۔ داود کو ڈیوڈ کہہ دیا گیا۔ آج ہماری آنے والی جنریشن کہتی ہے یہ سب ایجادات یورپ کی ہیں، یورپ نے ترقی کی۔ اور بھائی انہوں نے ترقی کی، کب ترقی کی؟ جب ہم معزول ہو گئے، ہم مجبور ہو گئے، ہم جو ہے وہ اس نہج پر آ گئے کہ ہم نے علم کو روٹی روزی کا ذریعہ بنا دیا، ہم نے اصل دین کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس وقت کے جو سائنسٹسٹ تھے، سائنسدان تھے، بیک وقت وہ عالم دین بھی ہوتے تھے اور سائنسدان بھی ہوتے تھے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں حاصل کرتے تھے۔
اور جب ملعون انگریز بر صغیر میں آیا تو ہمارا لٹریسی ریٹ جو تھا، پڑھائی کی جو ریشو تھی وہ 97% تھی، یعنی 97 لوگ کھڑے ہوں، 100 لوگ کھڑے ان میں سے 97 پڑھے لکھے ہوتے تھے، 3 ان پڑھ ہوتے تھے۔ اور جب وہ بدبخت بر صغیر سے ہندوستان سے گیا تو ہمارا لٹریسی ریٹ جو تھا وہ 15% رہ چکا تھا۔ آج ترقی کا معیار انگلش کو بنا لیا گیا، جو منہ الٹا سیدھا کر کے 4 لفظ انگلش کے بول دے اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہے۔ سیکھو، انگلش بھی سیکھو، چائنیز بھی سیکھو، فرینچ بھی سیکھو، رشین بھی سیکھو، ہر قسم کی زبان کو سیکھو، لیکن اپنا ماضی تو دیکھو۔ انہوں نے تو کوئی نہیں سیکھا تھا۔ سب سے پہلے یونیورسٹی جو مراکش کے اندر قائم کی گئی وہ 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام زینب تھا، دوسری شاید عائشہ تھی، 2 بہنوں نے مل کر نہیں۔ آج کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے تعلیم کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور میرے حضور نے بدر جنگ جو ہوئی اس میں جو قیدیوں کو پکڑا، فرمایا جو 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دے گا ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ تعلیم ہمارا ورثہ تھا، تعلیم ہماری میراث تھی۔ ہمارے ایک بہت اچھے کیڈٹ کالج کے پرنسپل صاحب ہیں، ایک دن انڈیا کی اس حوالے سے پوسٹ پر میں نے نیچے لکھا یہ ہماری میراث تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ محترم اس ویڈیو کو سنیں، یہ خوش فہمی نہیں ہے، یہ حقیقت تھی جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کے رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزونتا رہے یہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ۔ اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا تھا۔ آج ہماری جنریشن کا کیا حال ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے حکمران نے ہمیں اس نہج پر لا کر رکھ دیا ہے کہ سوائے روٹی روزی کے ہمارے ذہن میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، اور یہ انگلی اٹھتی ہے ان اداروں پر، ان دنیاوی تعلیم دینے والے سکول، کالجز، یونیورسٹی، بڑے بڑے ادارے جن پر حکومت اربوں خربوں خرچ کرتی ہے، فنڈز دیتی ہے۔ ایک چھوٹے سے سکول کو لاکھوں فنڈ آتا ہے، کالج ہو یونیورسٹی ہو وہ تو کسی شمار میں نہیں ہے۔ ان کی پروڈکٹ کیا ہے بھائی؟ کیا تیار کر کے باہر بھیج رہے ہیں؟ کون سا سائنسدان بھیج رہے ہیں؟ کون سا اپنے علم کے اندر رسوخ حاصل کرنے والا کوئی 1% تو بتائیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، دین کو ساتھ لے کر چلو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عروج عطا فرمائیں گے۔ اگر دین کو سائڈ پر رکھ کر اگر تم سوچو کہ تم ترقی کر لو گے، تم بڑے عروج پاؤ گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا ماضی درخشاں تھا، ہمارا ماضی جو ہے تابندہ تھا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا۔ تجھے آغوش محبت میں پالا تھا اس قوم نے، کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اور پھر وہی آگے الفاظ آ جاتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کے رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ، مایوس نہ ہو۔ سید ابوبکر غزنوی چانسلر تھے بہاولپور یونیورسٹی کے، انگلینڈ میں ایک سیمینار میں گئے، روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں راہ کے نیچے چنگاریاں دیکھ رہا ہوں، کبھی تو یہ شعلہ بن کر اٹھیں گی۔ نوجوانوں، تمہارے جو کانوں میں یہ گانوں کی ٹوٹیاں ہیں، تمہاری زبانوں پر یہ جو گنگناہٹ ہے، تمہارے سٹیٹس پر یہ جو بے حیائی ہے، اس کو ہٹا کر ذرا تعلیم پر توجہ کرو۔ ذہن اللہ نے تمہیں بھی دیا ہے، وقت اللہ نے تمہیں بھی دیے ہے، صلاحیتیں اللہ نے تمہیں بھی دی ہیں، ان کو صحیح استعمال کرو۔ یاد رکھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ حکم الحاکمین ہماری جنریشن کو جو ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، ہماری امیدیں ہیں، ہماری آسیں ہیں، پاکستان کے محافظ ہیں، پاکستان کے جو ہے وہ تحفظ کرنے والے ہیں، پاکستان کو نام کو روشن کرنے، اللہ ان کو ہر میدان میں کامیاب کرے، اور اللہ ان کو اپنا مرتبہ مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان کو یہ سمجھا دے اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ہمارے سلف صالحین کیا تھے، آج ہم کس نہج پر کھڑے ہیں۔ اگر انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے تو دور تم سے بھی چاند اتنا ہی جتنا انڈیا سے، تم بھی کوشش کرو، اپنے آباء کی کتابوں کو پڑھو، ان سے علم حاصل کرو، تم بھی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یہ ٹارگٹ ضرور اچیو کرو گے۔
تم بھی ڈاکٹر عبدالقدیر کے جانشین ہو، تم بھی کوئی عام نہیں انسان ہو۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں نیک اور صالح اور درد دل رکھنے والا کوئی حکمران نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بھاگنے دوڑنے والوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس ملک کو خالص مخلص حکمران دے، تاکہ ہماری جنریشن کا مستقبل بھی جو ہے وہ بھی بن جائے، اور اپنے ماضی سے سبق سیکھ کر اپنے حال کو بہتر بنا دے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔